وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله سبحانه وتعالى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے اور انسان کو دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو کر لوٹ کر آنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ جب نبی کی ضرورت پڑتی رہی اللہ دنیا میں بھیجتے رہے، نبی دنیا میں آتے رہے اور اللہ کی مخلوق کو، حضرت انسان کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے رہے، اور وہ جب تک اپنے سبق پر رہتی جتنے اللہ کے وعدے تھے اپنے بندوں سے اللہ وہ سارے وعدے پورے فرماتے، اور دنیا کی زندگی جینے میں اور کامیاب ہو کر لوٹنے میں جس چیز کی بھی ان کو ضرورت ہوتی اللہ انہیں بغیر مشقت کے مہیا فرماتے۔ جب قوم نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور ان کے معجزات کو دیکھ کر
ان کی دعوت کے پیغام کو سن کر جب قوم نبی کو جھٹلاتی تو اللہ جل شانہ اس نبی کے وقار کو، اس کی شان کو، اس کی عظمت کو اللہ باقی رکھتے، اس قوم کو اللہ دنیا سے ختم کر دیتے، پھر نئی قوم دنیا کے اندر آتی، نئی نبی آ جاتے۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک قوم میں، ایک ایک قبیلے میں، ایک ایک وقت میں کئی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے۔ بعض جگہ یوں فرمایا 70 انبیاء علیہ السلام آئے، کوئی محلے میں، کوئی بستی میں، کوئی قوم میں، کوئی برادری میں نبی بن کے آتا۔ قوم جب تک مانتی، اللہ کی حکموں کی پابندی میں ان کی تابعداری کرتی۔ یاد رکھنا، اللہ کے حکموں کی پابندی وقت کے نبی کے طریقے کے مطابق کرنا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع میں میری محبت ہے، میرے نبی کی تابعداری میں میری محبت ہے۔ اگر تم نیرا موحد بنو اور میرے نبی کی تابعداری چھوڑ دو، ایسی توحید کا معیار میں اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں۔ کردار کے بنانے اور سنوارنے میں اور اپنی زندگی کو کامیاب سے کامیاب تر کرنے میں تمہیں اپنے اقوال میں، اطوار میں، اشکال میں، طور میں، طریقوں میں، اپنے لیل و نہار میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کامیابی کی ایک جھلک نہیں بلکہ ساری جھلکیں دکھانی پڑیں گی۔ خواہ وہ تمہارا لباس ہو، خواہ وہ تمہاری معاشرت ہو، خواہ وہ تمہاری زندگی ہو، تمہارا لین دین ہو، تمہارا کاروبار ہو، تمہاری غمیاں، تمہاری خوشیاں، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، رونا، ہر سانس میں میرے حکموں کو پورا کرنے میں میرے نبی کی اتباع نظر آئے گی، تو پھر میرا دوسرا پیغام یہ کہ یحببکم اللہ، پھر میں تم سے محبت کروں۔ اس میں کامیابی اور ناکامی صاف طور پر سمجھ آ رہی کہ آج جو ہمارے حالات، ہمارے کاروبار، ہماری زندگیاں، ہماری صحتیں، ہمارا مال، ہمارے عہدے ہی ہمارے مخالف ہو رہے، اور جن چیزوں کو ہم نے بہار سمجھا تھا وہی خزاں بنی، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ محبوب اللہ کے حکم تو ہیں، رب کو مانتے ہیں، نماز مانتے ہیں، روزہ مانتے ہیں، حج زکوٰۃ مانتے ہیں، ہر چیز مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو نہیں مانتے۔ اگر کوئی اللہ کے حکموں کا انکار کرے، مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا انکار کرنے والا مسلمان کیسے رہتا ہے؟ وہ ایمان کا معیار اس کا رہے گا جو اللہ کے ہاں سب سے کمزور درجہ ہے، اور اس پر بھی اللہ چاہے معاف فرمائے، چاہے اللہ اپنی گرفت میں لے لے، کیونکہ قیامت کے دن ایک موحدین کا ٹولہ بھی تو جنت میں جائے گا نا۔ یہ نبی تھا ہی نہیں، تیری توحید کے بھلے رہے، تجھے اپنا رب مانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہ معیار شرط ہے اللہ کے ہاں کامیاب ہونے میں، وگرنہ بیت اللہ بھی تھا، بیت اللہ کے طواف بھی تھے، اور اسی طریقے سے سخاوت بھی تھی، خیرات بھی تھی، مہمان نوازی بھی تھی، اللہ کے رب ہونے کا یقین بھی تھا، اسے پیدا کرنے والا مانتے تھے۔ ساری نبی کیوں آئے؟ نبیوں کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ کم از کم اہل ایمان کو، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو اتنا تو پتا ہو نبیوں کی ضرورت۔ جب اس کی توحید میں ملاوٹ ہونی شروع ہوئی، اس کے احکام میں شریعت کی تبدیلی ہوئی، جب اس کے احکام کو اللہ کی پہچان تھی لیکن ماننے کا طریقہ کچھ اور تھا۔ یہ تو تھا زمین آسمان اللہ نے بنائے، پیدا کیے، لیکن یہ نہیں پتا تھا بنائے کس لیے، اور اگر اس نے بنائے بھی ہیں تو بنانے میں وہ یکتا نہیں ہے، اس کے ساتھ 200 نے مل کے بنائے۔
یہ نظریہ تھا کہ بنا دیا، بنانے کے بعد چلانا اس کے لیے مشکل ہے تو اس نے ذمہ داریاں دوسروں کو دے دی. کسی کے ذمہ بارش، کسی کے ذمہ طوفان، کسی کے ذمہ آندھی، کسی کے ذمہ زلزلے، کسی کے ذمہ کچھ لگا دیا. تو نبی دنیا کے اندر تشریف لائے تو انہوں نے ہر طرف سے نظر ہٹا کر ہر طرف کے عقیدوں کی نظریات کی اور ہر شرک کی تردید کر کر ایک اللہ کی وحدانیت کا بول بولا. اتنی مٹھاس ہے اور اتنی پاور ہے لا الہ الا اللہ. زندگیوں کے اندر آ جائے، توحید کا انجیکشن لگ جائے، توحید کا گھونٹ پیا جائے تو انسان اندر اللہ اندر کی سارے کفر کے اور سارے زنگ کو اللہ دھو دیتے. جب نبیوں کی ضرورت تھی نبی آتے رہے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں، اللہ نے سلسلے بند کر دیا. اب جو قیامت تک کو دعویٰ کرے گا اور دعوے پر یقین کرے گا دونوں ہی جہنمی، دونوں ہی اسلام سے خارج ہے. اسلام بھی یہ کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، اسلامی ملکوں اور اسلامی ریاست کا قانون بھی یہی کہتا ہے. جو مملکت پاکستان ہے اور اس پاکستان کے اندر اسلامی ریاست کے اندر اسلامی قوانین پر عمل کیا جاتا ہے تو اسلامی قوانین قرآن سے باہر ہو ہی نہیں سکتے. اور پھر ان رسومات کو جن کو آج دوبارہ ہماری زندگی کا حصہ بنا کر ہماری زندگی کے اندر اجاگر کیا جا رہا ہے، ہماری زندگی کے اندر تعارف کرایا جا رہا ہے، یہ رسومات پہلے بہت ترقی پر تھی. یہاں تک جہالت تھی، یہاں تک نظریات کا فطور تھا. اگر صبح صبح کسی ایسے شخص کو دیکھ لیتے کہ جس کے سر پہ بال نہیں، قدرتی گنجا ہے، تو سمجھتے ہمارے پر یہ آفت آنے والی ہے اور اپنے گھروں کو لوٹ جاتے کہ جو ہم کام کریں گے اس کے گنجے پنے کو دیکھ کر وہ ہمارا کام نہیں بنے گا. یہاں تک جانا جیسے آج بلی کا راستہ کاٹ جانا، جیسے آج بلی کالے رنگ کی دیکھ لینا، جس طرح آج دنوں، مہینوں اور ہفتوں کو نحوست سمجھنا ان کے عام تھا. ہمارے محرم کے مہینے میں شادی حال ویران، سفر کے مہینے میں شادی کی اب آ کر تھوڑی بہت لوگوں کو عقل ہوئی. لیکن شادی محرم میں حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے. احتراماً کے نواسہ رسول، جگر گوش بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی عظیم شہادت اور دردمندانہ شہادت، دردناک شہادت ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت ان دنوں کے اندر نکاح سے، خوشی سے اس لیے اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، وگرنہ اللہ کی قسم جتنا یہ مہینہ حرمت والا اتنا کوئی حرمت والا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ نے مہینے بنائے، اللہ کا کوئی دن، کوئی مہینہ خراب نہیں ہو سکتا. اور یہی سفر کا مہینہ، ولا سفر ولا طیر ولا عامہ، نہ کوئی سفر، نہ کوئی اس کے اندر بدشگونی اور نہ کوئی بیماری، کوئی چھوت، پرندوں کا آ جانا، چھت کے اوپر کوے کا آ کر بیٹھ جانا، اور اسی طریقے سے کتے کا بھونکنا، گدھے کا، کوئی ایسی چیز نہیں. بیمار جانور ہو جائے اسے الگ باندھتے ہیں، بیمار کوئی ہو جائے، خسرہ نکل جائے، اس کے پاس نہیں بیٹھتے. آپ نے فرمایا، آپ کے دور کے اندر عجیب بات ہوئی، بیمار جانور کا غالباً ذکر کیا گیا تو کہ اس جانور سے اسے بیماری لگ گئی. آپ نے فرمایا اس کو کس سے لگی؟ کہ فلانے سے. اس کو کس سے لگی؟ جب پہلے جانور پر باری آئی تو آپ نے فرمایا اس جانور کو بیماری کس سے لگی؟ اگر اس جانور سے اس کو بیماری لگی تو اس کو بیماری کس کی طرف سے لگی؟ یہ سارا کام اللہ کی طرف سے ہے. 3 قسم کے تیر مکے میں بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے. ایک تیر بدشگونی کا ہوتا، ایک تیر خیر بختی کا ہوتا. بدشگونی کے تیر کو بائیں طرف چلاتے، خیر بختی کے دائیں طرف چلاتے. پرندوں کو اپنے گھر کے اندر اس لیے پالتے تھے اگر کوئی کام کرنا ہوتا تو پرندوں کی اڑان ہوتی. لڑنا، قطع تعلقی کرنا،
آپس میں فخر سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت بھی 2 لڑائیاں عام چل رہی تھی۔ ایک لڑائی کو ہوتے ہوئے 80 سال گزر گئے تھے اور ایک لڑائی کو 120 سال گزر گئے تھے۔ بیت اللہ شریف کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ہر بت کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری، بارش کی، سردی کی، گرمی کی، مسئلے حل کرنے کی، کاروبار کی سونپ رکھی تھی۔ ستارے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو گزرے ہوئے 571 سال ہو چکے تھے۔ دھرتی نبوت کے پانی سے، توحید کے سمندر سے بالکل اجڑ چکی تھی اور ترس رہی تھی کہ توحید کا کوئی پیغام آئے۔ یہ بنجر دھرتی آباد دین فطرت تھا، بس اللہ کو مان، نبی کی طریقہ شریعت کوئی نہیں تھی۔ اور یاد رکھنا، نبی کے ماں باپ اللہ کی طرف سے پاک ہوتے ہیں۔ جس لڑی میں اللہ نبی پیدا کرتا ہے، 2 چیزوں سے، اللہ زنا سے اور شرک سے، اللہ ساری پشتوں کو پاک رکھتا ہے۔ معیار نہیں تھا عورت کے مقام کا، بیوہ ہونا ایک جرم بن گیا تھا۔ اللہ کی توحید کے نظریات ختم ہو چکے تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جب آپ نے اللہ کا گھر تعمیر کیا اور تعمیر کرنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھائے، معلوم ہوا کہ جب انسان کوئی نیک کام کرے تو اس کی قبولیت کی اللہ سے دعا کرے، پھر نیک کام پر اللہ سے انعام مانگتا اچھا لگتا ہے۔ ہم نیک کام تو کرتے کوئی نہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد جو دعا ہوا کرتی تھی، اب 15-20 سال سے وہ بھی ختم ہوتی جا رہی، ٹائم ہی نہیں۔ مٹی کی دیواروں سے 15x12 کی دکان سے مانگ رہے، اللہ سے نہیں مانگ رہے۔ یہی اس وقت نظریہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، قرآن کریم نے اس گھر کا نقشہ کھینچا، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، 2 پیغمبر۔ اور یاد کرو جب وَإِذْ يَرْفَعُ، اور یاد کرو جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو اونچا کر رہے تھے، خدا کا گھر بنا رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کا ہاتھ بٹا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پورا کر رہے تھے۔ جب بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جو ہم نے یہ کام کیا، مالک کائنات تو اسے قبول کر دے، اے اللہ اسے قبول فرما، کیونکہ تو دعاؤں کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب دیکھا مالک کائنات نے میری اس عرض کو قبول کر لیا، مالک کائنات نے میرے اس کام کو قبول کر لیا، میری اس محنت کو قبول فرما لیا، پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام بتا اجرت کیا لے گا، بتا مزدوری کیا لے گا؟ فرمایا پیسوں کی لوں گا 4 دن کے بعد ختم ہو جائے گا، شہرت کی لوں گا مرنے کے بعد، اللہ اکبر، انسان کی شہرت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، میں وہ چیز نہ مانگو جس چیز کا وجود قیامت تک باقی رہے گا، اور اس چیز کے وجود کو مانگنے
مانگنے والے کی دعا بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام بتا کیا مانگتا ہے؟ فرمایا اللہ میں تیرے دربار میں آج مال نہیں مانگتا، میں مکان نہیں مانگتا، میں سلطنت تیرے دربار میں نہیں مانگتا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ جس کے لیے تو نے اس کائنات کو سجایا، جس کے لیے اس کائنات کو بنایا، آدم علیہ السلام جس کی بشارتیں دیتے رہے، نوح علیہ السلام جس کے لیے جگہ ہموار کرتے رہے، سارے پیغمبر جس کے لیے آ کر صدائیں بلند کرتے رہے، آج اللہ میرا یہ دامن تیرے دربار میں پھیل گیا، اللہ میں تیرے سے تیرا پیارا حبیب محمد الرسول اللہ مانگ رہا ہوں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ آج معلم حضرات، استاد حضرات بھی کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں کسی استاد کو درکار ہو تو بچوں کو پڑھائے گا، صبح شام پڑھائے گا، اور میں اللہ میں نے میرا استاد نہیں مانگنا، اللہ میں نے میرا ٹیچر نہیں مانگنا، پڑھانے والا نہیں مانگنا۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اللہ مجھے پڑھانے والا بھی دے، والحکمت والحکمہ، وہ بھی دے جس کی جھولی میں حکمت کے خزانے ہو، ویزکیہم، پڑھانے والوں کا تزکیہ بھی کرے۔ اب اللہ سے ابراہیم علیہ السلام نے وہ مانگا، یا اللہ وہ عطا فرما جو لوگوں کا تزکیہ کرے۔ اب اللہ کے نبی نے تزکیہ کن کا کیا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر کا، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، جناب عثمان غنی کا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تزکیہ کیا۔ آپ نے ان کے دلوں کی صفائی کی۔ میرے دفتر میں، میرے کمرے میں کوئی آ کے بیٹھ جائے، لوگ کہیں گے یار دفتر کو دیکھ، مولانا کے ساتھ کو دیکھ، خبردار یہاں بات کرنا بنتا نہیں۔ سارے صحابہ کے ساتھ پیغام آمنہ کے لال کا لگا ہوا، نشانی آمنہ کے لال کی لگی ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی نے ابوبکر کا، سارے صحابہ کا تذکرہ کیا۔ اگر 1400 سال کے بعد کسی ایک بھی صحابی پہ انگلی اٹھائے تو محمد الرسول اللہ کے تذکیے کے اندر فرق آ جائے گا۔ اگر کسی صحابی کا ایمان مشکوک جانیں گے، اگر کسی صحابی کا ایمان کمزور جانیں گے، اگر کسی صحابی کا ایمان میرے عزیزوں کم تر جانیں گے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استادی میں فرق آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اندر فرق آ جائے گا۔ معلوم ہوگا کہ آمنہ کے لال سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت صحیح نہ کر سکے۔ اب بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ نکلو اسلام سے باہر۔ جس کا دل چاہتا ہے کوئی گلی میں کھڑا ہو کے، کوئی چوکو چوراہوں میں، کوئی میرا عزیزو کسی کے کردار کا لبادہ اوڑھ کر، کوئی کسی کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر اٹیک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر کرتا ہے، اہل بیت اطہار پہ کرتا ہے، تمہیں بھی شرم آنی چاہیے۔ تم بھی اس وقت قابل شرم ہو، کیوں کالا لباس پہنتے ہو؟ محرم کے مہینے میں کیوں پہنتے ہو؟ ربیع الاول میں کیوں نہیں پہنتے؟ سفر میں کیوں نہیں پہنتے؟ رمضان میں کیوں نہیں پہنتے؟ اگر کالا لباس جائز کوئی نہیں تو رب کا کالا لباس حرام کوئی نہیں جائز ہے، تو پھر محرم کے مہینے میں کیوں پہنتے ہو؟ کیوں تم نے ہاتھ کے اندر کڑی باندھ رکھی ہے؟ کیوں تم نے پیر کے اندر بیڑی باندھ رکھی ہے؟ کیوں تم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو صرف محرم میں یاد کیا؟ رب اکبر کی قسم ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہم زبان سے صحابہ کے مخالف نہیں بلکہ کردار اور لباس سے صحابہ کے مخالف ہیں۔ اگر عبدالحنان یہ اعلان کرے میرے ساتھ کون کون ہے ادھر آ جائے، بندہ وہاں سے ہاتھ اٹھاتا ہے جی آؤں گا کوئی نہیں لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں، بتاؤ کردار بھی مشکوک سمجھا جائے گا، ساتھ بھی مشکوک سمجھا جائے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، الحمدللہ اس اسٹیج پر آج تک ہم نے فرقہ وارانہ بات نہیں کی، لیکن دفاع الحمدللہ 60-65 سال سے حضرت اقدس مولا صدیق صاحب ربانی رحمت اللہ علیہ سے آج تک ہوتا رہا ہے، اور انشاءاللہ مسلک حق کے اسٹیج پر صحابہ کی عزت کا دفاع قیامت کی صبح تک ہم رہے نہ رہے انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ عید کے دن کالا لباس کیوں نہیں پہن کے آتے؟ اگر یہ غم حسین ہے تو پھر سارے کے سارے، اگر کالا لباس پہننا شرط غم حسین ہے تو پھر سارے کے سارے دشمنان ہیں میرے سمیت سفید جو لباس پہنتے کیا وہ حسین کے دشمن ہیں؟ پیلا لباس پہنتے حسین کے دشمن ہے؟
آسمانی لباس پہنتے حسین کے دشمن ہے. میرے عزیزوں لال رنگ کا رومال سفید پگڑی مانتے ہیں. رب اکبر کی قسم ہے یہ ساری کی ساری تاریخ کی باتیں ہیں, یہ ساری کی ساری باتیں امت کو آپس کے اندر توڑنے کی باتیں ہیں. رب اکبر کی قسم ہے جن کے دل میں آمنہ کا لال آ جائے گا ان کے دل کے اندر حسین خود بخود آ جائے گا. جن کے دل میں کے اندر حسین آ جائے گا تمام صحابہ کی محبت کا معیار ان کے دل کے اندر آ جائے گا. میرے عزیزوں جن کے دل کے اندر آمنہ کے لال کی محبت نہیں, اہل البیت کی محبت کا بھی اس دل سے کوئی واسطہ نہیں ہے. کسی جگہ تو آگے کھڑے ہوں میرے حضرات. ابھی میرے عزیزوں آج کل میں اعلان ہوگا تسی چنڈیاں لائیاں, تسی کیوں نہیں لائیاں, تسی میلاد نہیں کر دے, تسی میلاد نہیں کر دے, گلا پھاڑیں گے, اسٹیجوں کو توڑیں گے, چھلانگے ماریں گے, کودیں گے, سب کچھ کریں گے. ایمانداری سے بتاؤ کب سے اللہ کا نبی آیا؟ 1450 سال آمنہ کے لال کو آئے ہوئے گزر گئے. میرے عزیزوں قیامت کی صبح تک حضور کی ختم نبوت کا ٹنکا بجتا رہے گا. ایمانداری سے بتاؤ یہ 12 دنی محبت کیوں اٹھتی ہے؟ 13ویں دن یہ محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ 14ویں دن محبت یہ کہاں چلی جاتی ہے؟ 5ویں دن محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ آؤ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد صرف ہم نے 12 دن نہیں منانا بلکہ زندگی کے ہر دن حضور کا میلاد منانا ہے. ضروری نہیں میرے عزیزوں کہ جھنڈیوں سے, ضروری نہیں کہ جلوسوں سے میلاد منائے, اپنے کردار سے بھی رحمت عالم کا میلاد منانا ہے, اپنے لباس سے بھی رحمت عالم کا میلاد منانا ہے, اپنی صورت سے بھی رحمت عالم کا میلاد منانا ہے. اللہ کی عزت کی قسم وہ انسان ہی نہیں, وہ مسلمان ہی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں مناتا. اب میلاد یہ نہیں کہ میں شور و غوغا کروں, میلاد یہ نہیں میں طبلہ باجا بجاؤ, میلاد یہ نہیں کہ میں عورتوں کو بازار ننگا نچاؤ, میلاد یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے نخون تک آمنہ کے لال کے طریقوں کی جھلک دکھاؤ. رب اکبر کی قسم ہے ہمارے جلوس نہ بتائیں آقا کو غلام جا رہا ہے بلکہ ہمارے چہرے کی رون کے بتائیں محمد الرسول اللہ کا غلام جا رہا. اب اگر کوئی جلوس میں شامل ہوتا ہے کوئی بات نہیں, اس کی محبت ہے. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ جھنڈیاں لگائے اس کی محبت ہے. ہم بھی تو اپنا مینارہ سجاتے ہیں, ہماری محبت ہے, اپنا اپنا طریقہ کار ہے. لیکن اس کو اسلام اور کفر کی لڑائی نہ سمجھا جائے. انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے بھی ابھی میرے دل میں بات ڈالی. حالانکہ سفر تو میرا بہت لمبا ہے, میں کوشش کروں گا 12 ربیع الاول کو فجر کی نماز انشاءاللہ یہاں پڑھوں, اور تمام حضرات کو دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز آپ یہاں پڑھنا. کوشش کریں گے 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ کر حضور کا میلاد منائے. کوشش کریں گے پورے 2-3 قرآن پاک پڑھ کر حضور کا میلاد. کوئی ماننے یا نہ ماننے مجھے اس سے کیا لینا دینا یار. ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے لگاتے اس مسجد کے در و دیوار گونج اٹھے. انشاءاللہ ہم بھی حضور کا میلاد منائیں گے, لیکن درود شریف کو نظر ہے انشاءاللہ. اچھا اگر آپ کو دعوت ہے تو آپ تشریف لاؤ گے, سارے پڑھو گے 12 ربیع الاول کی فجر یہاں پڑھو گے انشاءاللہ تعالی. کون کون پڑھے گا پکی بات کرنا. ہاں فیصلہ آباد میرا پروگرام ہے, صبح 9 بجے میں نے مظفر گڑھ جانا ہے, اور 9 بجے مظفر گڑھ جاؤں گا, زور کی نماز کے بعد زائد پیر جاؤں گا, مغرب کی نماز کے بعد پش شریف آؤں گا, عشاء کے بعد بہاولپور آؤں گا. پھر میں نے ایک اور سفر کرنا, ٹائم بچ گیا. کتنا سمے, 10 کو میں جاؤں گا حیدرآباد, پھر 11 کو پھر فیصل آباد کے سارے علاقے حفظ آباد تک, پھر 12 کو میں نے ادھر کو نکلنا ہے. ٹائم میرے پاس کوئی نہ, یہ نہ ہو کہ میں آتا تالیاں بجاتا رہوں تمہارے میں کوئی نظر نہ آئے. آؤ گے پکی بات ہے 12 ربیع الاول انشاءاللہ. ناشتے اکٹھے کریں گے, حضور کا میلاد منائیں گے. ہم کو گستاخ رسول ہے, لیکن میں ان اپنے بچوں کو بچاؤں گا جو باہر سگریٹ بھی پیئیں گے اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے. مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی احترام کرنا, آپ کے مقام کا بھی احترام کرنا, آپ کی عظمت کا بھی احترام کرنا, آپ کے شان کا بھی لباس کا احترام کرنا, آپ کے لباس کا بھی احترام کرنا, آپ کی صورت کا بھی احترام کرنا, آپ کی بیٹیوں کا بھی احترام کرنا, آپ کے ازواج مطہرات کا بھی احترام کرنا, آپ کے دامادوں کا احترام کرنا. آؤ سنیو, آج یہ عقیدہ لے کے جاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 نواسے نہیں, محمد عربی کے 5 نواسے ہیں. اب بتاؤ, میٹرک والے بیٹھے ہو, بی اے والے بیٹھے ہو, میرا دل تھا کہ آج میں کچھ انعامات لے کے آتا, آپ حضرات سے مجمع میں سوال جواب کرتا کہ بتاؤ نبی کے دامادوں کے نام کیا, نبی کی بیٹیوں کے نام کیا, نبی کی باندی کا نام کیا جس سے ابراہیم پیدا ہوئے تھے, نبی کی بیوی کا نام کیا جس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 6 بچے پیدا ہوئے تھے.
جو میرا عزیزو صحیح جواب دیتا میں انعام دیتا، لیکن میں کچھ مجبوری کچھ پریشانی کی وجہ سے میرا عزیزو مزاج بن نہ سکا۔ انشاءاللہ اپنے پیسے سے اللہ نے مجھے زندگی تو یہ سلسلہ بھی جاری کروں گا۔ وجہ یہ نہیں کہ ہار جیت ہو، وجہ یہ ہو کہ آقا کے غلاموں کو آقا کے گھرانے کا بھی پتہ لگے، آقا کے کردار کا بھی پتہ لگ جائے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، کون بتائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام کیا تھے؟ سیدہ زینب، بولو زور سے، بولتے رہو۔ پہلی بیٹی کا نام سیدہ، دوسری بیٹی کا نام سیدہ رقیہ، سیدہ، تیسری بیٹی کا نام سیدہ، چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ 3 داماد تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک داماد کو 2 بیٹیاں گئی تھی اور ایک کو ایک بیٹی گئی تھی۔ ایک عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب کے شوہر، دوسرے میرے عزیز و سیدنا عثمان غنی، 2 بیٹیوں کے شوہر حضرت ام کلثوم اور رقیہ کے۔ اور فاطمہ الزہرا کس کے نکاح میں آئی؟ زور سے بولو، کس کے نکاح میں آئی؟ زور سے بولو، کس کے نکاح میں آئی؟ کم از کم اتنا تو مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے، ہمارے نبی کا شجرہ کیا تھا، ہمارے نبی کا حسب نسب کیا تھا، ہمارے نبی کا خاندان کیا تھا، نبی کے چاچے کتنے تھے، کتنوں نے کلمہ پڑھا، نبی کی پھوپھیاں کتنی تھی، کتنوں نے کلمہ پڑھا۔ کم از کم ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں جس کردار کو، جس زندگی کو، جس صورت کو ہم نے آئیڈیل بنانا ہے، میرے عزیزوں کم از کم ڈگری کے ساتھ ان حضرات کو، ان طالب علموں کو محمد کے گھرانے کا بھی پتہ ہونا چاہیے، محمد کے اصحاب کا بھی پتہ ہونا چاہیے، محمد کی آل کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اگلی بات تو ناراض تو نہیں ہوگے؟ پکی بات بتاؤ، ناراض تو نہیں ہوگے؟ ہمیں دودھ کے فیڈر نہیں چاہیے اسکولوں کے اندر، ہمیں اسلام کی پہچان چاہیے اسکولوں کے اندر۔ کون کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے اس پہ؟ الحمدللہ ہم نے اپنی ماں کا دودھ 2.5 سال پیا ہے، ہمیں دودھ کے ڈبے کی ضرورت کوئی نہیں، ہمیں تو اسلام کی پہچان کی ضرورت ہے۔ کم از کم جیسے پہلے 9ویں 10ویں کے نصاب کے اندر سورہ بقرہ کی تفسیر ہوتی تھی، دوبارہ ہونی چاہیے۔ سورہ طلاق، سورہ تغابن تھی، سورہ یوسف کی تفسیر دوبارہ ہونی چاہیے۔ سورہ نساء کی تفسیر میرے عزیزو، پوری سورہ نساء بچوں کے سلیبس کے اندر آنی چاہیے، تاکہ BA پڑھنے والی، ڈاکٹر بننے والی کو پتہ لگے کہ میرا مقام دنیا کے اندر ڈاکٹر کا ہے اور میرا اسلام میں مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹی کا ہے۔ وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے نا، لوگوں کو نقصان سے بچانا، خود بھی تو بچنا۔ اللہ ان حکمرانوں کی میں نام نہیں لیتا، کیا پتا کچھ انہیں مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، اللہ ان حکمرانوں کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے جنہوں نے ظہر کی نماز میرا عزیزو اسکول میں لازمی قرار دی تھی نہ کبھی چٹائیاں کھی تھی، نہ کبھی 1:30 بجے آخری پیریڈ کے اندر قرآن کا پیریڈ بھی ہوا کرتا تھا اور نماز کا پیریڈ بھی ہوا کرتا تھا۔ میرا عزیزو ڈالر دنیا لے گئی، پاکستان کی زرخیزی دنیا لے گئی، پاکستان کی خوشیاں دنیا لے گئی، پاکستان کی زرخیزی دنیا لے گئی، پاکستان کی ترقی دنیا لے گئی، اور ہمارے پاس کیا بچا؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، پاک سرزمین ساتھ بات، رشوت سے، سود سے، چوری سے، ٹھگ سے، خدا کی قسم مخلوق خدا کے حکموں کی پامالی سے اس زمین کو اتنا گندا کر دیا، اب یہ پاک سرزمین ساتھ بات نہیں رہا ہے۔ جاپان کفر پر جاپان کے اندر کوئی کنسپٹ نہیں اللہ کی توحید کا، کوئی نظریہ نہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، لیکن میرے عزیزو عدل و انصاف پر، سچائی پر جاپان دنیا کی 1 نمبر کے اوپر ہے، ملاوٹ نہیں کرتا۔ کتنے مدرسے پاکستان کے اندر، کتنی یونیورسٹیاں پاکستان کے اندر، کتنی میرے عزیزو دین کے ادارے پاکستان کے اندر، کتنے مسجد پاکستان کے اندر، لیکن میرے عزیزو پاکستان عدل و انصاف پر، سچائی پر 146ویں نمبر پر آ رہا ہے، 146واں نمبر ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وہ بھیج اللہ جو قرآن کا علم بھی دے اور تزکیہ بھی کرے، دلوں کی صفائی کرے۔ آج ہمارے معلم رٹا بس گو طالب علم بھی گو، اسے سوتے ہوئے بھی ہگتے بھی ہلنے کی اسے عادت، موتے بھی ہگنے، ناتے ہوئے تزکیہ رتی برابر کا پتہ ہی کوئی۔ ربنا وابعث فیہم کیوں مانگا ابراہیم علیہ السلام نے؟ کہ دلوں کی صفائی ہوگی، دلوں کی مجائی ہوگی، قرآن والا علم تب آئے گا جس دل کے اندر گردن ہو، قرآن کا علم دودھ سے پاک،
قرآن کا علم زمزم پیپ سے پاک، قرآن کا علم دنیا کے پانیوں سے پاک ہے۔ میرے عزیزو اگر دودھ گندے برتن میں پھٹ جاتا ہے تو قرآن والا علم بھی گندے سینے کے اندر نہیں آتا ہے۔ اسی کی توحید کا مانجن پھیرنا پڑے گا، چونا لگانا پڑے گا اللہ کی توحید کا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اللہ وہ بھیج دے، بلی راستہ کاٹ کے جائے میں راستہ نہ چھوڑوں، اللہ رہنمائی کرنے والا بھیج دے۔ کالا کوا چھت کے اوپر آ کے بولے میں یوں نہ کروں، مہمان آئے گا، اللہ وہ رہنما بھیج دے۔ مالک کائنات گنجے کو دیکھ کے بدشگونی نہ کروں، دنیا کا یہ جاہلیت کا دور تھا، عورت بیوہ ہو جاتی نحوست سے سمجھا جاتا تھا، بچیاں میرے عزیزو اللہ اکبر احترام کے قابل نہیں تھی۔ آج بھی میرے عزیزو باب فات کی طرف جا کے دیکھ لو، ایک یوں کر کے گراؤنڈ بنا ہوا ہے، چاروں طرف لوہے کی چادر ڈلی ہوئی، پورا حرم بڑھ رہا ہے۔ اگر حرم کو ادھر بڑھا رہے مشینری فیل ہو جاتی ہے میرے عزیزو، بڑی بڑی مشینری وہاں چلتی کوئی نہیں، کیوں کہ وہاں میرے عزیزو معصوم بچوں کو زندہ زبا دفن کر رکھا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا یہ اپنا استغاثہ لے کر، قیامت کا دن ہوگا یہ اپنی درخواست لے کے جب اللہ کے دربار میں آئیں گی۔ خبردار میرے عزیزو، اللہ اکبر، خبردار خبردار میرے عزیزو۔ اب سنو بھائی، باپ ہمارا سن 50 کے اندر، بہنوں کو حصہ دیا سن 80 کے اندر، 30 سال جو زمین کا ٹھیکہ آتا رہا، اس زمین کے اوپر جو درخت ہے اس پہ بے اگتے رہے، جامن اگتے رہے، اس درخت کے اوپر میرے عزیزو شہد اگتا رہا، اس میں سے بھی حصہ بہنوں کو دینا پڑے گا۔ اے نہیں کہنا لے ہن لے تیرا حصہ بنتا تو لے جا، باقی جو فضل آئی تھی وہ کہاں گئی؟ کیا مقاطع دیا، کیا ٹھیکہ دیا بہن کو؟ میری بہنوں نے مجھے لکھ کے دے دیا، کدی اسی پڑھا کو نہیں لینا، تو بھی کس نو لکھ کے دے، ایسے انگوٹھا لا دے، ایسے انگوٹھا لا دے، یا انگوٹھا لگا کے کام تمام کرا لیا؟ نہیں، جتنی رقم بنتی ہے چیک کی صورت میں اس کے اکاؤنٹ کے اندر ڈال کہ میری بہن نہ مالک وہ دے ہی نہیں سکتی، اس کے پاس اختیار ہے ہی کوئی نہیں، پوچھو شریعت کا مسئلہ، تو حصہ لینا میں کوئی نہیں لینا، لکھ کے دے۔ نہیں، پہلے اسے اس چیز کا مالک بناؤ، اس مائک کا پہلے مجھے مالک بناؤ، میری مرضی میں جسے مرضی دے دوں۔ اللہ اکبر، بہنوں کو مالک تو بنا کے دیکھو۔ اگر تمہاری بہن کے سامنے 50 لاکھ روپے حصہ رکھا ہو اور کہ نہ پراوا میں نہیں لانا، میں ہاتھ نہیں لانا، کہ میری بہن 4 دن اپنے پاس رکھ لے، 5ویں دن انشاءاللہ میں آ کے لے جاؤں گا، جاؤ پھر 5ویں دن مانگنے، کہے گی تیرے بیرے نے لوڑ پہ گئی سی، تیرے بیرے نے فلانے دی فیس بھرتی، اے پلاٹ نال دا مل رہا سی، جڑا پرافٹ ہوگا 10 صدے دیں گے۔ کوئی میرا عزیزوں نہیں، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ اسے تو باپ کی پگڑی کا، باپ کی داڑھی کا، اس کی بزرگی کا حیا ہے جو تیرے آگے بولتے رہی، ورنہ اللہ اکبر تیرا بھائی تجھے عدالت کے اندر گھسیٹ رہا ہے کہ تو بہن کو اللہ نے ملکہ عطا فرمایا کہ دروازے پر آ کے تجھے اپنا حق بھی معاف کر کے جا رہی ہے، اور جو حصہ لے لے تمہاری بہن معاشرے کے اندر، اس کا دروازے ہی چھوڑ دیتے ہو، اس کے بچوں سے بولنا چھوڑ دیتے ہو۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا، جب یہ بچیاں جن کو زندہ درگور کیا تھا، قیامت کے دن یہ بچیاں اپنا گلا لے کر، اپنا سر لے کر، اپنی موت کا مراسلہ لے کر جب اللہ کے دربار میں آئیں گی اور اپنے باپ کا دامن پکڑ کے کھینچ کے لائیں گی، اللہ فرمائیں گے یہ کون ہے؟ بچی بولے گی، اتنی نکڑی بالی بولے گی، اے اللہ یہ وہ ظالم ہے جس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا تھا۔ اللہ کیا کہے گا؟ فرشتوں بلاؤ، گدی سے پکڑو۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اسے موچڑے تھپڑ مارو۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اس کو گرفتار کرو۔ نہیں بلکہ یوں کر کے اللہ اپنا چہرہ ہی پھیر لیں گے، اللہ فرمائیں گے اس کے باپ کو دفاع کر دو، یہ اتنا ظالم کب سے بن گیا تھا جس نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کیا، آج میں اس باپ کا اللہ چہرہ دیکھنا ہی گوارا نہیں کر رہا ہے، لے جا سکر یہاں سے۔ داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں، ایک میرے عزیز و نوجوان حضور کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ میں آج بھی آپ کی خدمت میں نہ آتا، لیکن آج میں نے وہ آواز سنی جو آواز کئی عرصے سے میں پہلے سن رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کون سی آواز سنی؟ کہنے لگا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ایک نبی دنیا کے اندر آیا جو رحمت کی چادر لے کے آیا، آپ ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا حضور کے پاس بیٹھ گیا، گھٹنے سے گھٹنا جوڑ دیا، کہ یا رسول اللہ کیا میری بھی بخشش ہو جائے گی، کیا مجھے بھی معافی ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ بڑے بڑے آپ نے جرم سنے ہوں گے اور معافی کا اعلان کیا ہوگا،
جو میں اپنا جرم سنانے لگا ہوں کملی والے لگتا ہے مجھے رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ میرے ہاں میری شادی ہوئی، میرے ہاں ایک بچی ہوئی، مجھے بچے کی خواہش تھی، پھر دوسری بچی ہوئی، مجھے بچے کی خواہش تھی، تیسری مرتبہ میں نے بیوی سے کہا سوچ سمجھ کے بچی پیدا کرنا، اگر بچی پیدا کی تو میں اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹوں گا۔ اللہ اکبر، میں سفر پہ چلا گیا، میری گھر والی امید سے ہو گئی، اس وقت واپس آیا جب میری بیوی بچے سے فارغ ہو گئی۔ میں نے کہا ہاں کیا تیرے پیدا ہوا؟ اس نے کہا ہاں اللہ کی نعمت آئی ہے، اللہ کی رحمت آئی ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ کہ اندر ہے، جب میں جاتا ہوں بلاتی سمجھاتی، جب میں جاتا ہوں بلاتی سمجھاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچی میرے سامنے آ گئی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ ماں سے بیوی سے برداشت نہ ہوا، خاموش رہی، بچی کی توتلی زبان سے ابا نکلا۔ میں نے کہا یہ کون ہے جس نے آج میرے گھر کے اندر کفر کا اعلان کر دیا؟ یا رسول اللہ اس وقت میری بیوی نے کہا خدا کا واسطہ دیتی ہوں مجھے مار لے، مجھے چھید لے، میرا چمڑا ادھیڑ دے، لیکن اس معصوم کو کچھ نہ کہنا۔ کئی دن سے ابا ابا کہنے کو ترس رہی، کبھی میں سے میکے چھوڑ کے آ جاتی ہوں، کبھی رشتہ داروں کے چھوڑ کے آ جاتی ہوں۔ کہ اللہ کے نبی مجھے ترس نہ آیا، میں نے اس بچی کو پکڑا، میری بیوی سمجھ گئی میرے اشارے کو، میری آنکھ کے تیور کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی میں میری بچے کو چھین رہی تھی، میں اپنی بیوی سے چھین کر اس بچی کو لے کے آیا۔ کملی والے اس وقت کی میں نے ہاتھ کے اندر اسے گڑیا بھی کھیلنے والی پکڑا دی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب میں آیا پھوڑا میرے ہاتھ میں تھا اور دوسرے ہاتھ کے اندر بچی کی کلائی تھی۔ یا رسول اللہ فلانی جگہ پر آ کر میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، میں تو کسی سے پھاوڑے سے مٹی نکال رہا تھا، میری بیٹی مدد کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے چولہوں سے مٹی باہر نکال رہی تھی۔ میری بچی سمجھی پتہ نہیں میرا ابا کیا کام کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی جب گڑھا تیار ہو گیا تو میں نے اپنی بچی کو بالوں سے پکڑ کر اس گڑھے کے اندر بٹھا دیا۔ میری بچی اتنی کمزور اور چھوٹی تھی، میرے ہاتھ سے یوں کر کے لپٹ گئی، میں بچی کو یوں جھٹکوں میری بچی مجھے نہ چھوڑے۔ جب پہلا میں نے مٹی کا پھوڑا مٹی کی کسی اٹھا کر میں نے بچی کے منہ پہ پھینکی تو اس کی زبان سے نکلا ابا یہ کام نہ کر، ابا نہ تیرے سے روٹی مانگوں گی نہ تیرے سے کپڑا مانگوں گی، ابا جان اگر تو کہے کہ ابا کہنے کا حق چھین لے تو آج کے بعد میں تجھے ابا بھی نہیں کہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے، فرمایا میں نے یوں آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ آمنہ کے لال کی آنکھوں سے آنسو ہی نکلنا شروع ہو گئے اور داڑھی کے بالوں کو ٹکرا کر سینے کی طرف آنے لگے۔ آپ بار بار پوچھتے پھر تو نے کیا کیا، پھر تو نے کیا کیا؟ رحمت عالم کا چہرہ لال ہوتا جاتا۔ آپ فرماتے پھر تو نے کیا کیا؟ اے رسول اللہ میں نے یہاں تک اسے مٹی میں دبا دیا، پھر تو نے کیا کیا؟ جب منہ اس کا چھپنے لگا تو ابا ابا کہتی رہی، میں ایسا ظالم سنگ دل بنا رہا۔ آپ نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے اپنی بچی کو اللہ اکبر زندہ مٹی میں دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پاس بیٹھا تھا، اللہ کے نبی نے یوں قرآن پہ ہاتھ مارا اور آپ نے یہ تو نے کیا کر دیا؟ بس اتنا کار ہونے لگ گئے کہ میں ڈر گیا، پتہ نہیں نبوت والی زبان سے میرے لیے کیا سزا نکلے۔ بس میں ڈرتے ڈرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کملی والے کیا مجھے اس جرم کے باوجود، اس گنونے فعل کے باوجود کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ آمنہ کے لال نے یوں کر کے نگاہ اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، میں وہ اسلام لے کے آیا جو کلمہ پڑھ لے گا اللہ جاہلیت کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر دیر کس چیز کی؟ آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دور جاہلیت کے اندر جو گناہ ہو گئے معاف ہو گئے، لیکن قیامت کے دن رب پوچھے نہ پوچھے وہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن میرے عزیزو آج کے دور کے اندر بتاؤ ہم اگر بچیوں کو گلا نہیں دبا رہے کیا ان کے حقوق کا گلا نہیں دبا رہے؟ بچی جب آ کے کہتی ہے ابو جی میں اتنے شادی نہیں کرنی، اتنے ہی گڈا گا، تو کسرا نہیں کرے گی، میں تیرے پھیر مار دیا گا، مار اپنے منہ پر پھیر۔ کل بھی تو سر پکڑ پکڑ کے روئے گا جب تیری بچی اتنے موٹے موٹے آنسو تیرے پاس لے کے آئے گی۔ یا تو لڑکیوں کو پڑھواؤ نا، لڑکیوں کو تم نے بڑی بڑی تعلیمیں دلوائی اور بیاہ تم نے جاہلوں کے ساتھ دیا۔ 6 سال لڑکی کو عالمہ کا کورس کرایا اور بیاہ تم نے اس کے ساتھ دیا جس نے کبھی زندگی میں نماز کا سجدہ نہیں کیا۔ بتاؤ نباہ کیسے ہوگا؟ خدا پاک کی قسم بیٹیوں سے پوچھنا کوئی جرم نہیں، بیٹیوں سے پوچھنا کوئی جرم نہیں، بیٹیوں سے پوچھنا کوئی جرم نہیں۔ بتاؤ میرے مومن بھائیوں، میرے مسلمانوں، علی کے کردار میں کوئی کمی تھی؟ بولو تو صحیح، کمی تھی؟ سچائی میں، دیانت میں، امانت میں، اخلاق میں، کردار میں،
सच्चाई में लेन देन में नबी को कोई भी अली की शिकायत नहीं मिली थी। चाचे का सगा बेटा था, 8 साल की उम्र थी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की उम्र थी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। खदीजतुल कुबरा, मर्दों में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, औरतों में खदीजतुल कुबरा सबसे पहले मुसलमान है। जब अल्लाह का नबी हिरा के दामन से कलमे की दावत दे के चला तो आपने देखा नंगे पैर कोई पीछे चला आ रहा है। आपने फिर देखा कौन है, आपने देखा कौन है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अबू तालिब का बेटा पीछे पीछे आ रहा है। आपने फरमाया अली क्या हुआ, का कमली वाले बूढ़े संग दिलों ने तेरी बात का इकरार ना किया, मैं बच्चा होकर तेरी बात का इकरार कर गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्तर उसके हवाले, मक्के की अमानतें उसके हवाले, ततहीर की चादर और पाकीज़ा औरत उसके हवाले। जब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रिश्ता लेने के लिए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, अगर नबी हाँ करता तो क्या फातिमा ना कर देती? आपने बीवी से बाद में पूछा, अज़वाज मुताहरात से बाद में पूछा। चलो खदीजा तो दुनिया से चली गई, आयशा तेरी भी बेटी है, मैमूना तेरी भी बेटी है, सौदा बिन्त ज़मा तेरी भी बेटी है, ज़ैनब तेरी भी बेटी है, ए उम्मे हबीबा तेरी बेटी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है चेहरे की मैंने अफसरदगी देखी और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा अली दरवाजे पर आया है, बड़ा मान लेके आया है, झोली फैला के खड़ा है, फातिमा तू बता हाँ कर दूं या ना कर दूं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करने लगी अब्बा किस काम आया? मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी तेरा हाथ लेने के लिए आया। बस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सैयदा फातिमा ज़हरा गिर गई और रो के दिखाया। अल्लाह के पाक पैगंबर ने हाथ रख दिया। जरूरी नहीं कि बेटी हाँ करे, जरूरी नहीं कि बेटी ना करे, बस बाप के सीने के साथ लिपट के रो के दिखा दे। बाप को रोने की कैफियत से पता हो जाना चाहिए कि मेरी बेटी ने इनकार कर दिया या हाँ के अंदर मेरी बेटी ने इकरार कर दिया। ओ तो की पूछना की पूछना ती रोटी उसकी मर्जी से पके, सालन उसकी मर्जी से पके, कपड़े उसकी मर्जी से पहने। मेरी ती पसंद करेगी अलमारी चो मैंने कपड़ा पहनना, जिसके साथ उन्हें सारी जिंदगी खूंटे पे बांधना, अपनी मर्जी मत चला, अपनी बच्ची से भी मशवरा कर ले। और यही वजह है मेरा अजीजो, बाप बच्ची के लिए जालिम बनता है, कोड़ा बनता है, अजियत का दुर्रा बनता है, अपनी बच्ची का दोस्त प्यार नहीं बनता। इतनी अपनी औलाद से मोहब्बत करने लगो, तुम्हारी औलाद सरगोशी में के अंदर भी तुम्हें शामिल करे, तुम्हारी औलाद खुफिया बात के अंदर भी तुम्हें शामिल करे, तुम्हारी औलाद से गुनाह हो जाए वो तब भी तुम्हें शामिल करे, तुम्हारी औलाद से गलती हो जाए वो तब भी तुम्हें शामिल करे। घूर के दिखाओगे तुम्हारा बच्चा तुम्हारे से सच्चाई भी छुपाएगा, तुम्हारे से झूठ भी छुपाएगा। हमारे पास वक्त ही कोई नहीं, बाजार में यहाँ से जाएंगे अल्लाह अकबर, एक नमाज से दूसरी नमाज का इंतजार बैठ के घर करेंगे। ये नहीं हो सकता कि 1 मिनट मोटरसाइकिल पे बैठ के अपने घर चले जाए और जाके अपने बच्चों से पूछे कि बताओ तुमने भी नमाज का सजदा किया कि नहीं। आप तो 5 वक्त का नमाजी, बच्चे सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ते हैं। इल्म तो आपने बड़ा पढ़ा दिया, किताबें आपने बड़ी फर्म बता दी, लेकिन वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, हिकमत दानाई से आपने काम लेना छोड़ दिया। अगर उन्होंने इनकार कर के दिखाया तो क्या लित्तर पोला हो गया, जूता उठा लिया। कितनी मरतबा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इनकार किया, पत्थर क्या नबी को नहीं मारे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां नहीं दी गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें नहीं पहुंचाई गई, क्या हुजूर के मुंह पर थूका नहीं गया, क्या आपको काहिन नहीं कहा गया? राइना हुक्म हुआ था या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना 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 राइना। अरब के अंदर राइना मोटी इनसे कहते हो बकरियां चराने वाले। अल्लाहु अकबर। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान उतरा तो कहते हम तो कुरान ही पढ़ते हैं, राइना ओ बकरियां चराने वाले। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, खबरदार आज के बाद तुमने उस कुरान की आयत को भी इस अंदाज में नहीं पढ़ना जिसमें मोहम्मद के शान की गुस्ताखी हो जाए। मैं भी आज के रसूल, सारे आज के रसूल बैठो ना, सारे आज के रसूल। अल्लाह और तरक्की अता फरमाए, अल्लाह और इज्जत अता फरमाए। हर चीज का इंसान के पास म्यार होता है। मेरे पास इश्क का क्या म्यार है, मेरे पास इश्क का क्या म्यार है? किसी ने जान दे के म्यार दिखाया, किसी ने माल अता करके म्यार दिखाया, किसी ने अपना कुर्बा कुर्बान करके म्यार दिखाया। मेरे आपके पास क्या म्यार है? फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम तेरा दामन फैला, हमने बैतुल्लाह की दीवारों के साए में देखा, फरिश्ते तो सातों आसमान के देख रहे थे। दिनार मांगेगा, दिरहम मांगेगा। अल्लाह अकबर। पता है वत्तखिदू इब्राहिम खलीला,
خلیل اللہ نے واتخذوا کیوں کہا، خلیلا کیوں کہا؟ جبرائیل علیہ السلام سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل بتا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست کیوں بنایا؟ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل کیوں کہا؟ کیا کہا؟ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، روزے زیادہ رکھتے تھے، بیت اللہ تعمیر کیا اس وجہ سے اپنا یار کا نہیں؟ فرمایا دسترخوان ابراہیم کا بہت بڑا وسیع تھا، مہمان نوازی بڑی کیا کرتا تھا، جو زمین پر مہمان نوازی کرتا ہے اللہ آسمانوں پر اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دسترخوان بچھا کرتا، ابراہیم علیہ السلام کئی میل دور جایا کرتے، کئی میل دور جایا کرتے، پڑوس میں نہیں جایا کرتے، محلے میں نہیں جایا کرتے، کئی دور میرے عزیزوں مہمان تلاش کرنے کے لیے جایا کرتے، اور جس دن دسترخوان پر کوئی مہمان نہ آتا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں رونے لگ جاتے اور جا کے کہتے یا اللہ آج دسترخوان پر کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں آیا، لگتا ہے اللہ تو آج میرے سے ناراض ہو گیا۔ اتنی سی بھی واقفیت نہیں ہمیں دین اسلام سے، اتنی سی بھی واقفیت نہیں دین اسلام سے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ دروازہ بجا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، اللہ اکبر، دسترخوان بچھا پڑا ہے، پوری روٹیوں کا سائز بھی چھوٹا، کھانے والے گھر کے 5 افراد ہیں، پہلا دسترخوان لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا دھاگا لے کے آئے کہ اس کا سوت بنا، جا کے بیچا 5 روٹیوں کا آٹا بن گیا، اتنا لے کے آئے، اماں نے اپنے ہاتھوں سے گوندھ کے روٹی پکائی۔ پہلا دن تھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، پہلا دن تھا، روٹی کو ہاتھ لگنے لگا، دروازے سے آواز آئی، بھوکا دروازے پر آیا، أَنُطْعِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں کچھ کھانے کو دے۔ علی کیا خیال ہے اپنے حصے کی روٹی نہ دے دوں؟ علی کہنے لگے میرے بھی حصے کی روٹی دے دے، سارا دسترخوان اٹھا کے مسکین کو دے دیا۔ دوسرے دن دسترخوان لگا، قیدی دروازے پر آ گیا، بدر کے قیدی اس وقت آزاد ہوئے تھے، قیدی دروازے پر آ گیا، اللہ اکبر، پھر اگلے دن غلام دروازے پر آ گیا، تینوں دن کا دسترخوان اٹھا کے دے دیا۔ آمنہ کے لال کے چہرے کا سامنا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا، چہرے پہ نبوت کی خوشبو آ گئی، خوشی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی۔ فرمایا اے فاطمہ تو نے مجھے تو نہیں بتایا، جبرائیل نے دسترخوان کا حال مجھے بتا دیا، 3 دن جو تو نے مسکینوں غریبوں کو اور یتیموں کو دسترخوان دیا، اللہ کی کبریائی کی قسم تیرے دسترخوان بچھانے والی سے اللہ راضی ہو گیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا۔ ہو جاؤ میری بہنیں پردے کے اندر سن رہی ہے، آپ سے بھی گزارش ہے، او میرے پیارو، اپنی جیب میں سے اپنے اللہ کے بندوں کا حصہ رکھا کرو، اپنے دسترخوان میں سے اللہ کے بندوں کا حصہ رکھا کرو۔ روٹی اس نیت سے اگر 2 کی بھوک ہے آدھی بچا دیا کرو، یا اللہ میرے سے زیادہ کوئی ضرورت مند آئے گا۔ فقیر دروازے پر آئے، خدا کے واسطے جھڑکی نہ دیا کرو، فقیر دروازے پر آئے، اللہ کے واسطے جھڑکی نہ دیا کرو، اس کے آنے کو نہ دیکھو، اس کی نسبت کو دیکھو، کس دروازے سے کیا نام لے کے دروازہ بجا رہا ہے۔ یوں نہیں کہہ رہا جی بشیر دروازہ کھول، حاجی عبدالحنان دروازہ کھول، بلکہ کہہ رہا فقیر اللہ کے نام پر دے دے، تو نے فقیر کو نہیں دینا، اللہ کو دینا ہے۔ اب تیری حیثیت 50 کی، تیری حیثیت 100 کی، تیری حیثیت 10 کی، تو نے اللہ کے نام کے اوپر دینا ہے۔ جتنا دیتا جائے گا خدا کی قسم اتنا ہی رزق کے اندر اور مال کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ جن کے گھر میں چولہے نہیں جلے، جن کے گھر میں 4 مہینے سے روٹی نہ پکی، ان کی بیٹی رحمت عالم کی بیٹی سر سے چادر اتار کر فقیر کو دے رہی ہے، میرے عزیزو سائل کو دے رہی کہ اس کے لیے غلہ تول کے لے گیا، صدیق اپنے کپڑے اتار کے دے رہا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز کے بعد 3 سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے۔ پہلا سوال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے جو رات کسی بیمار کی فجر سے پہلے عیادت کر کے آیا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں نے رات فلاں صحابی کی عیادت کی۔ آپ نے فرمایا میں نے فجر سے پہلے پوچھا، عشاء کی نماز کے بعد بھی پوچھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ہاتھ کھڑا ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، اللہ اکبر، یا بھی کوئی بیمار تھے، میں ان کی عیادت کر کے آیا۔ آپ نے فرمایا عمر اور صدیق نے سچ کہا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ ہاتھ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور جا کر جناب صدیق اکبر کی باہوں میں باہیں ڈال لی،
کہ کملی والے روزہ یہی رکھ سکتا ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا کون ہے جس نے فجر کی نماز کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خیرات کر دی؟ حضرت عمر کہنے لگے ابوبکر اٹھنا کھڑا ہو، مجھے پتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیادت کرنا تو سمجھ کے اندر آ گیا، اللہ اکبر، عیادت کرنا سمجھ کے اندر آ گیا، روزہ رکھنا تو سمجھ کے اندر آ گیا، یہ خیرات صبح صبح کون فقیر دروازے کے اوپر آ گیا تھا؟ اب سیدنا صدیق سنا رہے، یا رسول اللہ رات تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، میرے ساتھ میرا پوتا بھی اٹھ گیا، میں نے تہجد کی نماز پڑھی، پوتا بھی میرے ساتھ سجدے کر رہا تھا، میں نے سلام پھیرا، اپنی گھر والی سے کہا کہ دیکھ مصلی پر بیٹھا کتنا پیارا لگ رہا ہے، ایسا کر صبح صبح اٹھا، ننھی جان ہے، اس کے لیے کچھ کھانے میں 2 روٹیاں پکا دے۔ میری گھر والی نے 2 روٹیاں پکائی، پوتے کے سر پہ میں ہاتھ پھیر کے آیا، میں نے کہا بیٹا تو یہاں بیٹھ کھانا کھا پھر مسجد میں آ جانا۔ اللہ اکبر، کملی والے میں مسجد میں جب آنے لگا میرے گھر کی دیوار کے پاس ایک فقیر بیٹھا تھا، اس نے یوں کر کے میرا پیچھے کرتے کا دامن پکڑا کہ ابو بکر تجھے کیا ہو گیا؟ تو سخیوں کا سخی ہے، ابو بکر تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ کے نام پر کچھ کھانے دے، ساری رات ہوگی میں تیرے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے میرے سر آ نہ گیا، میں اندر گیا، اپنے پوتے کے آگے سے میں وہ 1 روٹی اٹھا کے لے آیا، میں نے کہا پوتے ایک تو کھا لے، تیرے سے زیادہ ضرورت مند بار بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے وہ روٹی لا کے دی، اس کے ہاتھ اٹھے، میرے لیے دعا کر دی۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر تجھے پتہ ہے تو نے تو مجھے نہیں بتایا، یہ جبرائیل میرے پاس کھڑا مجھے بتا رہا ہے۔ اے ابو بکر جو 1 روٹی فقیر کو دے کے آیا، اللہ کی کبریائی کی قسم تجھے جبرائیل بھی سلام کہہ رہا ہے، جبرائیل کا خدا بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سخاوت؟ دکان والا اپنی دکان سے، ریڈی والا اپنی ریڈی سے، مکان والا اپنی مکان سے، فرد آدمی اپنے پاس سے خالی نہ کرے۔ میرے عزیزوں بجلی کے بل میں تو پیسے دے سکتے ہو، گیس کے بل کے بھی پیسے دے سکتے ہو، اور میرے عزیزوں صابن صرف کے پیسے دے سکتے ہو، سبزی کے پیسے دے سکتے ہو، اللہ کے نام پر کیوں نہیں دے سکتے؟ کیا اللہ کھاتا ہے؟ کیا اللہ پیتا ہے؟ کیا اللہ کے بچے ہیں؟ کیا اللہ کی بیویاں ہیں؟ کیا اللہ کی معاذ اللہ 3-4 شادیاں ہیں؟ وہ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا میرا بندہ مجھے دے دے، میں مجھے دے دے، اللہ تجھے کہاں دوں؟ کہیں تیرا ہاتھ پھیلتا نظر نہیں آیا، کہیں تیرا گھر نظر نہیں آیا، کہیں تو مانگتا نظر نہیں آیا۔ فرمایا اپنے محلے میں نکل جا، اپنے رشتہ داروں میں نکل جا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، نکل جا اپنے علاقے کے اندر، کہیں بھی تجھے کوئی غریب نظر آئے، کوئی تجھے روتا نظر آئے، کوئی تجھے تنگ دست نظر آئے، ضروری نہیں کہ وہ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے، ضروری نہیں وہ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے، ضروری نہیں وہ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے۔ جا چوک کے اندر چلا جا، پھاٹک کی طرف چلا جا، غوثیہ چوک کے اندر چلا جا، ٹوٹا جس کا جوتا ہو، کپڑوں پہ اس کی مفلسی ہو، اور اس کے کیلے بگل رہے ہوں، اور وہ یوں کر کے کیلوں کو یوں کر کے جھاڑی مار رہا ہو، کوئی خریدار نہ ہو، اور یوں کر کے خاموشی سے بیٹھا ہو، پتہ نہیں رات کو کیا پکے گا کیا نہیں پکے گا، منڈی سے ادھار لایا کہ پتہ نہیں کیلوں کے پیسے دوں گا کہ نہیں دوں گا۔ فرمایا اپنے پر خرچ کرنے سے بہتر 500 روپیہ 200 روپیہ اس کے ہاتھ کے اندر پکڑا دے، وہ تجھے یوں دیکھے گا، بس کہنا بس اللہ قبول کرے، اللہ اکبر، پھر یوں کر کے دیکھے اس کی اگر نگاہ آسمان کی طرف اٹھ گئی، آسمان والے کی نگاہ تیری طرف اٹھ جائے گی، آسمان والے کی نگاہ تیری طرف اٹھ جائے گی۔ یہ جوتی کاٹنے والا موچی، میں نہیں کہتا یہ کمتر ہے، میں نہیں کہتا یہ فقیر ہے، تمہارے گھر میں دیہڑی کرنے والا جسے آپ کہتے ہو اوور ٹائم لا کے جاوی، ایوی کام کر کے جاوی، اٹھتے چڑھ جا، وہ 4 پوڑیاں باندھ کر اوپر چڑھا ہوا ہے، اللہ اکبر، جو کھانا خود کھا رہا ہے وہ کھانا اسے کھلا دے، اللہ اکبر، جو دوپہر کا سالن بچ گیا، اللہ کی قسم میں بتاؤں رزق کی تنگی کیسے دور ہوگی جب دوپہر کا سالن بچ گیا اور روٹیاں بچ گئی، شام کو جب وہ 1200 روپے لے کے جائے، لاہور تینوں کی چاہیے 1200 ہی دیتا، چلو آپ دے دا مینوں، نہیں یہ کھانا بھائی میں نے تو کھا لیا، اللہ کرے تیرے چھوٹے بچوں کے لیے چھوٹا گوشت کام آئے گا، وہ 10 دفعہ جی میں لے جا جی، اللہ اکبر، جتنی دفعہ وہ کہے گا میں لے جا جی اتنے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلتے جائیں گے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو اللہ کی قسم ہم تو دعائیں لینے دینے کے عادی ہو گئے، اگر کوئی فروٹ کی تھیلی کوئی چیز گھر لے کے گیا کتوں ابا لے کے آیا، اب جتنے کم کیتا سی انہوں نے دیا، جہاں میں نے کام کیا تھا انہوں نے دیا، اتنا سخی ہے ماشاءاللہ، اللہ نو باغ لگا دے، وہ دے بچے بھی آنے، اللہ دے بچے کو نیک کر دے، اچھا وہ تیاں بھی آنے، اللہ دے تیاں نے نصیب جگا دے، یتیم بچے میرے عزیزوں دیکھتے رہیں گے، دیکھنے پر بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا، کھاتے رہیں گے کھانے پر بھی ثواب۔ عادت ڈالو، اپنے بچوں کو تم نے موبائل پکڑنے کی عادت ڈالی، اپنے بچوں کو تم نے پب جی پکڑنے کی کھیلنے کی عادت ڈالی،
لی, اپنے بچوں کو خیرات کرنے کی عادت ڈالو. 4 بچے مسجد کے اندر لے کے آتے ہو, نہ تم 50 روپے دو, ہر بچہ 10 روپے دے, 10 روپے تم دو. رب اکبر کی قسم ہے, جتنے ہاتھوں سے سخاوت کی خوشبو آتی رہے گی اتنے ہاتھوں میں قیامت کے دامان مصطفیٰ تھما دیا جائے گا, اتنے ہاتھوں کے اندر میرے عزیز حوض کوثر کا جام پلا دیا جائے گا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. تزکیہ کرنا اندر کا, اندر کی صفائی, چہرے کی کتنی صفائی, جس کے بیوٹی پارلر میں, جس کے سگار میز پر, جس کے گھر کے کمرے میں جا کے دیکھ لو 36 کریم میں لپا توپی والی پڑی ہے میرے عزیزوں, لپا پوتی والی پڑی ہے, لیکن میرے عزیزوں چہرے کو صاف کرنے کے لیے 5,000 آرڈر پر منگوایا جا رہا ہے, سامان منگوایا جا رہا ہے. دل کی صفائی کرنے کے لیے میرے عزیزوں رتی برابر بھی انسان کو احساس نہیں ہو رہا. اللہ فرماتے وَلَٰكِن لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اندر صاف کر اپنا. بلال کا رنگ کالا تھا, پتہ نہیں کون سی سوچوں میں آپ چلے گئے, آپ سے تو نہیں مانگتا ہے تو اللہ دے رہا ہے. بلال کا تھا رنگ کالا, بلال کے پاس تو کپڑا بھی کوئی نہیں تھا, پیر میں جوتا بھی کوئی نہیں تھا. بتاؤ بلال کے باپ کا نام کس کو یاد ہے, بلال کی اماں کا نام کس کو یاد ہے, بلال کے چاچے کا نام کس کو یاد نہیں. کہاں سے اٹھ کے آیا تھا, کہاں آیا. سلیمان فارسی کون تھا, کہاں سے اٹھ کے کہاں آیا. جب صحابہ کو مواخذہ آپس کے اندر بھائی بھائی بنایا گیا, یہ تیرا بھائی, یہ تیرا بھائی, یہ تیرا بھائی, جس نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے منہ پر تھپڑ کھایا تھا اور ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا, اتنا زوردار تھپڑ لگا تھا کہ کان کا پردہ بھی پھٹ گیا تھا. اللہ نے فرمایا جس نے آج تیرے ہاتھ اپنے ہاتھ سے تیرے منہ پر تھپڑ مارا, میں بھی اللہ بے نیاز ہوں, اسی کی گردن کے ہاتھ پر چھرا تیرے ہاتھوں سے پھرواؤں گا. سلیمان فارسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے جب ہر ایک کو ایک کا بھائی بنایا, باری میری آئی, نہ میں ادھر کا رہا نہ ادھر کا. آپ نے فرمایا کون بچا, یا رسول اللہ سلمان بچا. آپ نے فرمایا انصار کے بھائی, مہاجر انصار کے بھائی, سلیمان منا, اے سلیمان مبارک ہو, قیامت تک کے لیے محمد نے تجھے اپنا بھائی بنا لیا ہے. کہاں سے اٹھ کے اور کہاں بیٹھا ہوگا. اندر کی صفائی, اپنے اندر کی صفائی کیجئے خدا کے واسطے. پھر مسجدوں پہ خرچ کرنا, پھر مدرسوں پہ خرچ کرنا, پھر رشتہ داروں پہ خرچ کرنا, پھر یتیموں پہ خرچ کرنا, پھر اللہ کے حکموں کو ماننا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا, انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیٹھیے آپ سے کام لینا انشاءاللہ تعالی. کل انشاءاللہ 7 ستمبر کو انشاءاللہ گولڈن جبلی ختم نبوت 50 سال 1974 کے اندر ہماری عدالتوں نے ایک فیصلہ منظور کیا تھا. وہ فیصلہ کیا تھا کہ قادیانیوں کو اسلام سے خارج قرار دیا تھا, کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے, ہمارے اسلامی عدالتوں نے ان کو اسلام سے خارج قرار دیا تھا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اسی آج میرے عزیزو 7 ستمبر 2024 کو میرے عزیزو 50 سال ہو رہے ہیں اس فیصلے کو. اسی فیصلے کا جشن گولڈن جبلی منانے کے لیے تمام دینی دنیاوی جماعتیں, تمام سیاسی جماعتوں کو مینار پاکستان پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی گئی ہے. اور پورے پاکستان سے مسلمان اور پاکستان سے باہر سے مسلمان انشاءاللہ تعالی کل انشاءاللہ مینار پاکستان پر ختم نبوت عالمی ختم نبوت کانفرنس بنانے کے لیے انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے. پوری دنیا کفر کو اور خصوصاً قادیانی فتنے کو اس بات کا احساس دلائیں گے کہ خبردار, ہر جگہ, ہر گلی, ہر میدان میں اس فتنے کا انشاءاللہ تعاقب کریں گے. اور مسلمان بچہ کا اسکول پڑھنے والا ہو یا کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا ہو, انشاءاللہ اپنے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں, الازہر تعلیمی مرکز سے بھی گاڑیاں جائیں گی, 4 گاڑیاں جائیں گی اللہ کے فضل و کرم سے. اور پھر میرے عزیزوں کچھ ایسے حضرات, کچھ طلباء اکرام اور کچھ ایسے حضرات جو جانا چاہتے ہیں لیکن مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے, کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتے, تو ان کے لیے اوپر سے جو ہدایت ہے کہ ہر مسجد کے اندر جمعہ کے خطبات میں یا انفرادی طور پر یا سماجی یا تاجروں سے جو ہے وہ فنڈنگ لی جا رہی ہے کہ
जोक दर जोक मुसलमान हमारे ताउन से वह शामिल हो सके। तो खत्म नबूवत के लिए जो कल बसों का काफिला इंशाअल्लाह पीर महल से रवाना होगा, उन बसों की किराए की मद में, उन हजरात की रिफ्रेशमेंट की मद के अंदर हुजूर के खत्म नबूवत के चौकीदारों की, जो मुल्क की चौकीदारी करते हैं उनके लिए हम कितना कुछ देते हैं, जो हुजूर की खत्म नबूवत के चौकीदार हैं, कम से कम उनके लिए भी हमारे माल जान में से कुछ खर्च होना चाहिए। इंशाअल्लाह झोली बाद में फेरेंगे, ये जितने मुझे मिले सबसे पहले मैं डालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आए, हुजूर की खत्म नबूवत के काफिले के लिए माशाअल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कम से कम 50,000 होना चाहिए भाई, कम से कम 50,000। सारे उठ के आओ इंशाअल्लाह ताला, जाएंगे भी और